میں بلال احمد بٹ کونسل جنرل پاکستان ہانگ کانگ میں آپ سے مخاطب ہوں. ہم آپ کو ہانگ کانگ میں آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھا گزرا ہوگا. یہ پاکستان کونسلیٹ ہانگ کانگ اسپیشل ایڈمنسٹریٹو ریجن گورنمنٹ نے بڑی ایفرٹ کر کے اسپیشل سائٹ ریز کی ہے تاکہ آپ لوگ اپنے گھروں کو واپس آ سکیں اور اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر سکیں. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مظہر، آج کا پروگرام انتہائی امپورٹنٹ ہے. Definitely for Hong Kong people and for Pakistani community. ایگزیکٹلی جو لوگ ہانگ کانگ آ چکے ہیں، بہت سی خبریں آ رہی ہیں اور اس کے علاوہ رومرس بھی آ رہے ہیں. جی ہم کچھ کلیریفائی کرنا چاہ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو آلریڈی ہانگ کانگ پہنچ چکے ہیں اور کوارنٹائنڈ ہیں فوتان شاطین میں، اور وہ لوگ جو نہیں آ سکے پاکستان سے. اب جو پی آئی اے جو فلائٹ آئی ہے اور قطر ایئر ویز ہے، آئی تھنک بیٹر ہم علی بھائی کو I think the representative of Consular Pakistan. ایگزیکٹلی Because they are the one, they did it for our community, you know. They contacted Hong Kong government and they arranged the whole thing. کیونکہ بات یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی رائے دے رہا ہے جی کمیونٹی میں اپنی طرف سے. جی اب کیوں نہ ڈائریکٹلی ان کی رائے لیں جو آلریڈی یہ ارینجمنٹس کر رہے تھے، Exactly, جنہوں they are نے the one. اتنا کیا ہے. جی تو ان کو فون کریں ہم. definitely yes. Let me call him. Alright. Now it's 2:11 a.m. in Hong Kong. Yeah. Assalamu alaikum. جی مسٹر علی، how are you doing? جی علی بھائی، آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی آ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب ہم آپ کو ہم نے لائیو لیا ہوا ہے. جی اچھا علی بھائی، ہم پروگرام اپنا کر رہے ہیں اور ہم کلیریفائی کرنا چاہ رہے ہیں اپنی کمیونٹی کو جو ہانگ کانگ میں ہے، جو پاکستان میں ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کا انتہائی شکریہ، ہم نے آپ کو زحمت دی ہے اور اس وقت رات کے 2 بج رہے ہیں. جی تو آپ کا بہت نہیں اس میں زحمت کوئی نہیں، کیونکہ الحمدللہ ہماری پاکستان کمیونٹی کے والنٹیئرز اور ہم خود بھی ابھی جاگ رہے ہیں، کیونکہ وہاں ابھی بھی والنٹیئرز جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، جو پاکستان سے قطر ایئر ویز اور پی آئی اے آئی، اور اس میں جو لوگ اس وقت کوارنٹائن میں ہیں، جی تو ان لوگوں کی لک آفٹر کے لیے، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر میں ان کو سحری ڈیلیور ہونا شروع ہو جائے گی، تو ان کی بیسک نیڈز کے لیے اور ان کے ساتھ اپ ڈیٹ کے لیے ابھی تک ہم سٹینڈ بائی ہیں. اور انشاءاللہ سارے ساتھی اس میں بہت تعاون کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم دے. آمین. بیسکلی آپ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کمیونٹی میں ہر کوئی اپنی اپنی رائے دینے کی کوشش کر رہا ہے اور دے رہا ہے، اور ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ڈائریکٹلی ان کے ساتھ رابطہ کیا جائے جو آلریڈی ارینجمنٹس کر رہے ہیں اور جن کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. جی تو ایک دفعہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ کر رہے ہیں. فلالیس آپ کی جو ایفرٹ ہے پاکستان کمیونٹی کے لیے. عزیر بھائی، جی 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 عزیر بھائی، یہاں پہ میں ایک چیز پہلے واضح کرنا چاہوں گا. جی سب سے پہلے یہ کہ تھینک یو سو مچ کہ آپ کمیونٹی سروسز کے لیے اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے اس طرح پروگرام کرتے ہیں. اور میں آپ سے جو بھی بات کروں گا وہ ایز اے علی اوان کروں گا، ناٹ ایز اے علی اوان ٹریڈ ڈیولپمنٹ آفیسر کروں گا. میں آپ سے آپ کی کمیونٹی کا ممبر ہونے کے ناطے یہ ساری ڈسکس کروں گا، ناٹ ایز اے گورنمنٹ آفیسر. تھینک یو سو مچ. اس لیے ہماری آپ سے جو بات ہوگی وہ ایک ذاتی حیثیت میں ہوگی. بسم اللہ، ماشاء اللہ، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اچھا آپ بتائیں کہ اصل میں بات کیا ہوئی ہے، جو آلریڈی رومرز وغیرہ ہوئے ہیں، اور آپ کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ ابھی اسٹیٹسٹکس ایکچولی ہیں کیا ہو رہا ہے؟ اس میں جہاں تک مشکلات کا سامنا ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہانگ کانگ کی لائف نے ہمیں بہت ہی ایزی لائف میں رہنے کے لیے ایسا بنا دیا کہ ہم اب بالکل ایزی لائف کے عادی ہو گئے ہیں. جی اس لیے جب تھوڑی سی بھی مشکل ہوتی ہے تو ہم جلدی گھبرا جاتے ہیں. جی بالکل. یہاں پہ اس وقت جو یہ سارے مارکیٹ میں ریومرز ہیں اور جو باتیں ہو رہی ہیں، اس میں 2 علیحدہ چیپٹر ہیں. ایک ہے جو قطر ایئر ویز سے ہمارے پاکستانی ساتھی تقریباً 170 کے قریب آئے تھے، جی اور 300+ لوگ ہیں جو الحمدللہ کل پی آئی اے سے آئے ہیں. جی اب جو پی آئی اے سے لوگ آئے ہیں ان کو
ہانگ کانگ گورنمنٹ نے ہمیں بتایا ہوا تھا, ہانگ کانگ گورنمنٹ نے بھی ان کو فون کر کے انفارم کیا تھا لوگوں کو, اور ہماری کونسولیٹ نے بھی لوگوں کو انفارم کیا تھا کہ ہانگ کانگ آنے پر آپ کو 14 دن کے لیے گورنمنٹ کے پریمیسز میں کوارنٹائن کیا جائے گا. اور یہ پہلے سے اور بتایا ہوا ہے. جی یہ ہم نے پہلے بتایا تھا, رائٹ. لیکن جہاں تک میری انفارمیشن ہے جو قطر ایئر ویز پہ لوگ آئے تھے جی وہ جب پاکستان سے روانہ ہوئے ہیں اس وقت انہیں اس چیز کا علم نہیں تھا, اس کی کیا کیونکہ وجہ اس میں اکثر اس میں جہاں تک میرا اندازہ اس میں چند لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ اگر انہیں پتا ہوتا ہے یہ 14 ڈیز کوارنٹائن ہے تو ہو سکتا وہ نہ آتے. رائٹ. اب یہ کیا ہانگ کانگ گورنمنٹ نے قطر ایئر ویز والوں کو بتایا نہیں بتایا, یہ امیڈیٹلی جو آرڈیننس ہے وہ اس کو نافذ کیا گیا, اس معاملے میں کوئی بھی وضاحت نہیں کر سکتا, انڈرسٹینڈ. کیونکہ میں پرسوں سے آلموسٹ راؤنڈ دی کلاک ہم اپنے یہ ہمارے جو پاکستانی آئے تھے ان کے ارینجمنٹ اور باقی چیزوں پہ لگے ہوئے ہیں. میں نے نہ ہی ہانگ کانگ نیوز دیکھی ہے, نہ کوئی پریس ریلیز دیکھی ہے, اور نہ ہی میرا رابطہ ہوا ہے, اس لیے میں لیگل پوائنٹ پہ کوئی بھی ڈسکس نہیں کر سکتا. انڈرسٹینڈ. لیکن یہ ہے کہ جو ہمارے قطر ایئر ویز سے ساتھی آئے تھے انہیں کچھ مشکلات تھیں. سب سے Right. پہلی مشکل یہ تھی انہیں کہ ہانگ کانگ گورنمنٹ نے انہیں جو حلال کھانا مہیا کیا جی وہ ہمارے پاکستانی سٹائل کا حلال کھانا نہیں تھا. یعنی کہ آپ کہنا مقصد ہے جو یہاں کوارنٹائن میں, ہاں جی کوارنٹائن میں جی جی وہ پاکستانی سٹائل کا نہیں تھا, جس پہ ہمارے بہن بھائیوں نے کچھ کمپلینٹس کی. تو ہماری کچھ این جی اوز ہیں, ہمارے کچھ ساتھی ہیں, ان لوگوں نے بھی اس پہ کافی آواز اٹھائی. جی جی. اور جو کونسل جنرل ہانگ کانگ ہیں انہوں نے پرسنلی ہانگ کانگ سیکیورٹی سے اور ہانگ کانگ سیکیورٹی بیورو اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ والوں سے خود رابطہ کر کے انہیں ریکویسٹ کی کہ آپ اس کو فوری طور پہ اپنا کریں. ریکنسیڈر کریں, ہوں کیونکہ آپ جب ایک پیمنٹ کر رہے ہیں کسی کانٹریکٹر کو اور وہ کھانا لوگوں کو پسند ہی نہیں, لوگ کھا نہیں رہے, تو آپ اٹس اونلی اے ویسٹیج آف منی. انڈرسٹینڈ. یعنی کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹس نے ایک وینڈر کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کیا تھا پرووائڈ حلال فوڈ, اینڈ بٹ دا تھنگ از لوگوں کو پسند نہیں آیا, دے ڈونٹ لائک دا فوڈ. میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ یہ جو کھانا وغیرہ تھا, اکوموڈیشن سارے کا فری تھا؟ جی یہ الحمدللہ جو بیسکلی جو پی آئی اے کے لوگ آ رہے تھے ان کے لیے جو ہانگ کانگ گورنمنٹ سے نیگوسیشن ہوئی تھی, جی جی. اس پہ ہماری کونسلیٹ کی یہ کوشش تھی کہ ہم انہیں یہ کہیں کہ جی آپ ٹیسٹ کروا کے انہیں گھر جانے دیں. رائٹ. ہم نے انہیں کونسلیٹ والوں نے, مطلب ہم نے نہیں, کونسلیٹ نے انہیں یہاں تک آفر کی تھی کہ جی اگر آپ چاہتے ہیں تو پاکستان میں بہت اچھی سروسز ہیں مختلف لیبس کی, وہ وہاں پہ ٹیسٹ کروا لاتے ہیں جو لاسٹ 24 آورز کے اندر ہوگا, اور اس کے اندر وہ ریزلٹ جو ہے آپ آن لائن یہاں بھی چیک کر سکتے ہیں. رائٹ. اور لیکن اس پہ آپ کمپنسیٹ یہ کریں کہ ان لوگوں کو 24 آور جو جس طرح یہ ہوٹل میں رکھتے تھے وہ نہ رکھیں تاکہ لوگ آئیں اور گھر چلے جائیں. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ ہماری پالیسی نہیں ہے, جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا رول ہے یہاں پہ ٹیسٹ ہر ایک کا ہوگا. رائٹ. تو پھر ہم نے انہیں بتایا کہ جی پاکستان کے جو لوکل اتھارٹیز ہیں ان کے لیے کوئی کمپلسری نہیں ہے کہ جس نے ایگزٹ ہونا اس کو کوئی اسپیشل ٹیسٹ یا کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ چاہیے. جی جی. تو پھر جب ہانگ کانگ گورنمنٹ نے ہمیں ایک دن پہلے یہ بتایا کہ جی جو لوگ آئیں گے ان کو 14 ڈیز گورنمنٹ کوارنٹائن کیا جائے گا, تو اس کے بعد پھر گورنمنٹ کے ساتھ جو نیگوسیشن ہوئی اس میں گورنمنٹ از ویری کائنڈ کہ انہوں نے کہا کہ جی اکاموڈیشن کمپلیمنٹری ہوگی اور کھانا بھی کمپلیمنٹری ہوگا. رائٹ. جبکہ میں نے جو سنا ہے, آئی ایم ناٹ شیور, لیکن میں نے جو اپنے دوستوں سے سنا ہے اس سے پہلے اس کے کچھ چارجز تھے. جی. تو اس وجہ سے یہ جو ہمیں انہوں نے کمپلیمنٹری دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ وی مسٹ ہیو ٹو تھینکفل. اور جو قطر والوں کو پرابلمز آئیں اس کا ایڈوانٹیج پی آئی اے والوں کو یہ ہوا کہ پی آئی اے والوں کو آتے کچھ چیزیں بہتر ملی. جو پرابلمز ایک دن پہلے وہ فیس کر چکے تھے, ایک ایکسرسائز ہو چکی تھی. انڈرسٹینڈ. وہ تو الحمدللہ یہاں پہ جو لوگ اس وقت کوارنٹائن میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے لیے کیا مسائل ہیں. ان کے لیے لازمی بات ہے رمضان کا مہینہ ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, سارا کچھ ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ کورونا جو ہے یہ پوری دنیا کے اوپر اس نے جو ریئیکٹ کی ہے
اس نے ہر چیز کو ہلا کے رکھ دی ہے. رائٹ. تو ان حالات میں ہمیں بھی کچھ حد تک اس طرح کی صورتحال کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہونا پڑے گا. جی بالکل. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ بہت اچھے ہیں, بڑے کوآپریٹیو ہیں, اور ان میں چیریٹی اور ایک دوسرے کی مدد کا بہت زیادہ شوق ہے. ہمارے والنٹیئرز اور بہت سارے ہمارے دوست جیسے ہمارے اختر بھائی ہیں, چاچا سینٹر والے اختر بھائی, ہمارا یہ غلام مجتبہ, خان خالد, یہ ان کے بعد ہاں یہ افتخار ہے. افتخار تو پاکستان میں ہے, لیکن میں یہاں والوں کی بات کر رہا ہوں جو یہاں پہ لوگ ہیں. یہ ہمارے یاور بھائی ہیں, یہ ادریس بھائی ہیں, کچھ اور ساتھی ہیں جنہوں نے دن اور رات اس چیز کو اپنا ایک ایم بنا لیا کہ ہم نے لوگوں کو سہولت دینی ہے. یہ سارا والنٹیئرلی کر رہے تھے. یہ والنٹیئر, اس میں بہت ساری این جی اوز ہیں جو پس پردہ جو اس پہ ہیلپ کر رہی ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو اس میں سپورٹ کر رہے ہیں. ابھی آج میں جب وہاں گیا ہوں دوپہر کو, تو ہمارے امجد بھائی اور ان کی مسز جو ہیں شازیہ باجی, وہ وہاں پہنچی ہوئی تھی. وہ اور ان کے ساتھیوں نے کو میرا خیال ہے کم از کم کوئی 130 باکسز تیار کیے تھے, جن میں چائے کا سامان تھا, دودھ تھا, چینی تھی, پاؤڈر تھا, کھجوروں کے پیکٹ تھے, بسکٹ, فروٹ. مطلب لوگ شوق سے لے کے آ رہے ہیں کہ ہمارے بہن بھائیوں کو اس وقت ہماری ضرورت ہے, تو ہم نے ان کو پورا کر. لیکن میڈیا میں یعنی کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں کافی رومرز بھی پھیلے, کافی ویڈیوز بھی لیک ہوئی ہیں اور وائس میسیجز بھی ہوئے کہ بولتے ہیں کہ جہاں کوارنٹین ہو رہا ہے فوتھان میں, یعنی کہ اندر کوئی فیسلٹی نہیں ہے, مائکرو ویو نہیں ہے, فریج نہیں ہے, کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی. لیکن اس پہ یہ ہے کہ مظہر بھائی, میرا پرسنل جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے, جی وہ جو بلیم دے رہے ہیں وہ صحیح دے رہے ہیں, لیکن یہ اٹس ناٹ 3 اور 4 اسٹار ہوٹل, اٹس ناٹ آور ہوم. یہ تو آپ یہ دیکھیں جس طرح آپ کیمپنگ کے لیے رات کو جاتے ہیں, جی اب وہاں پہ یہ چیزیں تو نہیں نہ ہوتی. میں تو پہلے امیزڈ ہو رہا ہوں کہ فرسٹ آف آل یہ فری آف کاسٹ ہے, کوئی گورنمنٹ اس طرح سے نہیں کر رہی بھائی. لیکن آپ کو انفارمیشن یہ بھی رکھنی چاہیے کہ جو بھی کوارنٹین میں جو ہانگ کانگ ریزیڈنٹس ہے, ہانگ کانگ پیپل, they have to pay for it. They have to pay for it. Exactly. They have to pay around 200 per day. 200 per day. Yeah. So we are خوش نصیب, we are lucky that we have a relation with Pakistan and China. نہیں, اس میں آف کورس پاکستان چائنا فرینڈشپ آف کورس, لیکن عزیر بھائی اس پہ میں پرسنلی اس کا کریڈٹ, جہاں یہ پاک چائنا فرینڈشپ تو ہے ہی ہے, لیکن میں اس کا کریڈٹ ہانگ کانگ گورنمنٹ اور کونسل جنرل بلال احمد بٹ صاحب کو. جی مسٹر بلال. رائٹ. اس کی ریزن یہ ہے کہ کسی سے بھی کوئی فیور لینے کا یا کوئی کام کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, اور میرا خیال ہے کہ بلال احمد بٹ صاحب نے, حالانکہ وہ بھی نئے آئے ہیں جی, اور وہ جب کے آئے ہیں کرونا شروع ہے, وہ کہتے ہیں یار ہمیں تو آپ کا کرونا لے گیا. It's a new challenge for him. It's a new challenge for him. لیکن اس کے باوجود انہوں نے, میرا خیال ہے کہ پریکٹیکلی ہانگ کانگ گورنمنٹ کے ساتھ بات ہونے کے پہلی جو ان کی میٹنگ چیف ایگزیکٹو سے ہوئی, جی کیری لیم سے, اس کے بعد ان کی دوسری میٹنگ جو ہوئی وہ سیکٹری سیکیورٹی سے ہوئی, جو ان کی پوری ٹیم کے ساتھ. I mean this is fantastic. He did it in a very short time. I think it's less than 1 week. Less than 1 week. میرے خیال سے یہ 3-4 دن کی بات ہے. یہ نہیں, پہلی وہ کیری لیم سے جو سی سے میٹنگ تھی اور یہ جہاز لینڈ کرنے تک, I don't think so more than 7 days. Wow, that's amazing. اور اس میں ساری گورنمنٹ کی آفیشیل پرمیشنز, پلاننگ, ارینجمنٹ, سب کچھ. اب اس طرح جو کام فوری طور پہ کیا جاتا ہے, اس میں کئی چیزوں میں ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو اتنی اچھی سروسز نہ ملی ہوں, جس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں ان سے. لیکن ہم نے حد الممکن کوشش کی ہے کہ یہ ہمارے بہن بھائی ہیں, ان کا غصہ ہمارے سر ماتھے پہ, کیونکہ اگر ہم ان کی جگہ پہ ہوں گے تو ہم بھی یہی ریئیکٹ کریں گے, اور ہو سکتا ہے ہم اس سے زیادہ بے صبرا پن. اچھا, ایک میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ جو اتنا پینک کی جو وجہ اصل میں کیا بنی ہے, جو آپ نے لسٹنگ تیار کی تھی اس میں سے جن کو آپ نے کنفرم کیا تھا جو پیسنجرز نے آنا تھا پاکستان سے, اب وہ سارے کے سارے وہی آئے تھے یا اس میں سے کچھ مسنگ بھی تھے؟ اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں کچھ کمپلینٹس ایسی ملی ہیں جس پہ پتہ چلا کہ جن کی کنفرمیشن آلریڈی ہوئی تھی,
جی جن کی لسٹ تھی وہ جب گئے ہیں تو انہوں نے کہا جی فلائٹ فل ہو گئی ہے. اب لازمی بات ہے کہ جتنی سیٹیں تھیں, اب کسی بندے نے 2 سیٹیں تو نہیں لینی, جی تو پی آئی اے نے اگر وہ بکنگ کی ہے تو وہ کیوں کی ہے, تو پی آئی اے بقول پی آئی اے والوں کے انہوں نے یہ کہا کہ جی بیسیکلی اس میں کئی جگہوں پہ ایسے ہوا ہے کہ فیملی میں ایک بندے کا ایک نام ہے, اگر اس نے 5 پاسپورٹ دیے, ہم فیملی ہیں, تو وہ جو ٹکٹ آپریٹر ہے اس نے اس کے مطابق کہ ٹھیک ہے ایک نام مل گیا, لسٹ میں سے ڈھونڈ لیا, ان کی 5 ٹکٹیں اس نے بنا دی ہیں 5. انہوں نے بقول ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ جی اس طرح کو ٹکٹیں بنی ہوں, لیکن انہوں نے کہا کہ جی ہم ٹریول ڈاکومنٹ, ہانگ کانگ پاسپورٹ, ہانگ کانگ پرماننٹ آئی ڈی, یہ چیزیں دیکھ کے بنائی ہیں ہم نے, اس کے علاوہ کوئی ٹکٹ نہیں ایشو کی. لیکن اس پہ میں وضاحت اس لیے نہیں کر سکتا کہ آفیشیلی ہمارے پاس کوئی ایسی انفارمیشن نہیں آئی. کچھ ایسا نمبرز دینا چاہیں گے کتنا ڈفرنس تھا؟ نہیں اچھا نہیں ٹھیک ہے. مطلب اس میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. وجہ یہ ہے کہ مجھے پرسنلی 2 لوگوں کی کال آئیں جنہوں نے مجھے یہ کمپلینٹ کی. میں نے ان کو سوری کیا, میں نے کہا جی دیکھیں چاہے پی آئی اے سے مسٹیک ہوئی یا وٹ ایور, میں پرسنلی آپ سے معذرت کرتا ہوں اس چیز کے لیے کہ آپ کو ذہنی طور پہ تکلیف ہوئی کہ ایک چیز ہے جو آلریڈی آپ کے علم میں ہے کہ آپ کا نام لسٹ میں ہے. ہم نے اتنا ٹرانسپیرنٹ کام کیا ہوا تھا کہ ایون یہ جو اسٹینڈرڈ پاکستان کا وہ گروپ تھا, ہم نے اس لسٹ کو پاسپورٹ نمبر آگے سے وہ بلینک کر کے ہم نے اس کو وہاں پہ ڈسپلے کر دیا تھا جی تاکہ کسی قسم کا بھی کسی کو کوئی شبہ یا شک نہ ہو. جی لیکن اب اس طرح کے جو پروجیکٹس یا اس طرح کے پلان ہیں اس میں کئی دفعہ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں, اور ہماری کوشش ہوگی, کیونکہ میں اس چیز کو مناسب نہیں سمجھتا کہ میں کسی ایک بندے کو بلیم دوں یا اپنے سر سے اتار کے نہیں جی ہمارا کوئی قصور نہیں ان کا. ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہم کھلے دل سے اپنے دوستوں کی, بھائیوں کی ہر طرح کی شکایات سننے کے لیے تیار ہیں. جی حد تک ممکن ہماری کوشش ہے کہ ہم ان شکایات کا بہتر سے بہتر اور جلد سے جلد ازالہ بھی کریں. جی اگر کسی اور نے کوئی غلطی کی ہے وہ جانے اور اس کی غلطی جانے. آئی تھنک یہ سارا کچھ پینک کی وجہ سے, because we heard someone like کوئی اپنا لائر انوائٹ کر رہا ہے, کوئی بولتا ہے کہ ہانگ کانگ گورنمنٹ نے ڈسکریمنیٹ کیا ہے. سو آئی تھنک اس طرح کا اس میں جی اپنا مظہر بھائی, جی میں نے خود کئی دوستوں سے سنا ہے, جی تو لیکن میں نے سوائے ایک اسمائل دینے کے اور کچھ نہیں اس کا رسپانس دیا. اس کی ریزن یہ ہے, جی 2 چیزیں ہیں. اگر ہانگ کانگ گورنمنٹ کوئی بھی اسٹرکٹ رول بناتی ہے جی تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ بیسیکلی وہ بھی جو باقی ہم لوگ یا آپ لوگ یہاں رہ رہے ہیں جی انہی کے فائدے کے لیے بنا رہے ہیں. ڈیفینیٹلی نمبر 1. جی اچھا, نمبر 2, اگر ہانگ کانگ تو اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے یہاں کا سسٹم کہ ان کیس چاہے امیگریشن میں ایک بندے کا کیس ریفیوز ہوتا ہے, وہ بندہ دوبارہ جوڈیشل ریویو کے لیے چلا جاتا ہے, جی وہ سپریم کورٹ میں چلا جاتا ہے. جی یہ تو ہر بندے کا ایک حق بنتا ہے. جی اگر کسی Human بندے کو rights. بھی یہ فیل ہوا ہے, جی کسی بندے کو بھی اگر یہ فیل ہوا ہے جی کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا میرے ساتھ فیئر نہیں ڈیل کیا گیا, اس کا حق بنتا ہے کورٹ تک جانے کا. جی اور جہاں پہ کورٹ کا نام آ جائے وہاں پہ ہمیں کمنٹ ہی نہیں کرنا چاہیے. جی بالکل Right. بالکل ہمیں کنٹمپٹ آف کورٹ سے ڈرنا چاہیے. دیکھیں کنٹمپٹ آف کورٹ بڑا سینسٹیو ہوتا ہے. it is sensitive. اچھا یہ تو آپ نے سارا بتا دی جو صورتحال چل رہی ہے. ابھی کیا چل رہا ہے سلسلہ ابھی آئندہ دنوں کے لیے, کیونکہ یہ 14 دن کے لیے کوارنٹائنڈ ہے اور ابھی سے یہ پینک میں آ رہے ہیں, اب کیا اس کے لائحہ عمل کیا بنا رہے ہیں آپ؟ عزیر بھائی میرا یہ خیال ہے کہ کل سیٹرڈے ہے, جی مطلب کل نہیں بلکہ آج سیٹرڈے ہے. ہو گیا already. ابھی میرا ہو چکے خیال ہیں ہے صبح. کہ انشاءاللہ سنڈے کے بعد یہ کوئی بندہ پینک نہیں ہوگا. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارا ان تک ابھی تک رسائی نہیں تھی. رائٹ. اچھا, ہماری ان کے ساتھ رسائی اس لیے نہیں تھی, آپ کو پتا ہانگ کانگ میں پرائیویسی ایکٹ کے تحت وہ ڈیٹا شیئر نہیں کرتے. جی بالکل. اب ہمیں یہ تو پتا ہے کہ ہمارے اتنے لوگ آئے ہیں, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا قطر ایئر ویز سے کتنے ہمارے بھائی کون سے آئے ہیں. جی اور جو ہمارے پی آئی اے سے آئے ہیں ہمیں ان کے نام کا تو پتا, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کون سا کس کمرے میں ہے. جی بالکل. پھر دوسرا, اگر اس میں عزیر آیا اور علی اوان آیا اور مظہر آیا, کیا یہ تینوں ایک فیملی ہیں یا 3 لوگ علیحدہ فیملی ہیں؟ یعنی کہ پورا ڈیٹا آپ کو نہیں ہم ملا. یہ چاہ رہے تھے کہ اگر ہمارے پاس کسی طرح ڈیٹا اکٹھا ہوتا, ہم نے اپنے جو واٹس ایپ اپنے ساتھیوں کو جی کہ آپ کائنڈلی, ہم نے وہ گوگل کا ڈاکومنٹ بنایا کہ آپ اس پہ اپنا
रूम नंबर, नाम, फैमिली मेंबर के बिलो 5 ईयर टू 11 एंड अबव 11, हमें ये पता चल जाए कि किस किस कमरे में 5 साल से छोटा बच्चा है जी, ताकि हमें ये पता हो कि उस बच्चे को दूध चाहिए होगा, उस बच्चे को डायपर भी चाहिए होगा, यानी कि आप उस लोगों बच्चे ने को कुछ जूस भी चाहिए होगा जी, यानी कि आप लोगों ने तो गूगल कमरों में फॉर्म वो का सिस्टम दिक्कत रखा हुआ है, ज्यादा है। राइट? हाँ जी, नहीं जी, हमने कमरों में भी फॉर्म दिए हैं, सब ओके, कमरों में हमने फॉर्म भेजा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो वॉलंटियर्स हैं और हमारे बाकी जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर दोस्त हैं जी, उन्होंने काफी मदद की है। हमारे पास कोई 19-20 कमरों की डिटेल आ गई है जिनमें बच्चे हैं। जी। लेकिन तो ऐसा हमारा भी प्रोग्राम है कि जी जी, सॉरी ऐसा भी कोई केस हुआ है कि अभी देखें जो 14 डेज के लिए जो क्वारंटाइन के लिए ये लोग अभी इन है फोथान में, हाँ जी आर दे इन टच विद देयर ओन फैमिली मेंबर्स, यानी कि फैमिली नहीं उस मेंबर्स पे मिलने आ सकता है? नहीं फैमिली मेंबर उनको मिलने नहीं आ सकता, हम्म, लेकिन फैमिली मेंबर उनका खाना उनकी चीजें उनको दे सकता है। यानी कि ग्राउंड फ्लोर उसका सिक्योरिटी को इन्फॉर्म कर सकते वो हैं? वहां पे उसका नाम उसका रूम नंबर टेलीफोन नंबर लिख के उन्हें दे देगा, वो उसको दे दी जाएंगी। जी, तो आप कहना क्या चाहते हैं जो अभी ये हमारे ऑडियंस ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर इनके कोई फैमिली मेंबर पाकिस्तान से अभी क्वारंटाइन के लिए फोथान में है, व्हाट दे कैन डू फॉर देम? दे कैन स्टिल ब्रिंग फूड एंड मैं आपको इसमें आपका एक पाकिस्तानी भाई होने के नाते, एक हांगकांग सिटीजन होने के नाते मैं आपको कहता हूँ, जी, अगर आपका कोई अजीज क्वारंटाइन सेंटर में है, आप उसको कोई चीज देना चाह रहे हैं लेकिन आपके पास ट्रांसपोर्ट या कोई इशू है, वो चिमसा चोरी के अंदर अख्तर साहब की शॉप है चाचा सेंटर, उन्होंने अरेंज किया हुआ है वॉलंटरीली, उनका शाम को भी खाने के लिए और सुबह सेरी के लिए भी गाड़ी वहां से जाती है। जी, I कोई भी see. सामान हो वो वहां पहुंचा दें, वो सामान उनका पहुंच जाएगा। यानी कि दे नंबर कैन एक। ब्रिंग द फूड टू दैट person and they have the logistic, they can do it for Yeah. them. जी Perfect. किसी के कपड़े हैं, किसी की बुक्स हैं, व्हाटएवर, जी, आप लिफाफे के ऊपर उस बंदे का नाम, उसका जी, टेलीफोन नंबर, उसका रूम नंबर लिख के वहां वो अख्तर साहब की शॉप पे पहुंचा दें, जी, उनका बंदा जो डेली गाड़ी लेके वहां आता है वो पहुंच जाएगी। ठीक है, हम ये नंबर इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में हम राइट डाउन जी कर देंगे। अच्छा दूसरा अच्छा ये जी, मैं जी प्लीज. यहाँ पे सॉरी टू इंटरप्ट, जी, दूसरी चीज ये है कि अगर कोई और जिसका कोई भी यहाँ रिलेटिव नहीं है या उसका रिलेटिव बिजी है, जी, उसको किसी चीज की जरूरत है, वो हमारे कॉन्सुलेट में राब्ता कर ले, इवन वो डायरेक्टली मुझे मोबाइल पे राब्ता कर ले। जी, आई फील मोर देन हैप्पी कि किसी का भी कोई ऐसा इशू है, इंशाल्लाह वी विल ट्राई अवर बेस्ट। okay. कि Do you हम mind उसको if we put your contact number on the description? मोस्ट वेलकम Okay, वेलकम। okay, thank you अच्छा so much. एक उसकी और वजह बात ये है थी. कि आई फील ऑनर्ड कि अगर हमारे जो बहन भाई वहां पे हैं, इफ जी, वी कैन डू समथिंग फॉर देम, इट्स रियली प्राउड फॉर जी, अस। thank you so much for your message. And one more thing I want to ask, आप हांगकांग गवर्नमेंट के बारे what do you think about this arrangement? First time ever पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए ऐसा सिचुएशन आया जो सार्स के दौरान भी नहीं आया था. So what do you think about this collaboration? How you want to say something I to think I think it's really fantastic. जी, It's really amazing. आप ये इमेजिन करें कि अगर हांगकांग के 60 कंट्रीज में लोग हैं जी, और लकीली हमारे पाकिस्तान के लोग जो हैं उन्हें सबसे पहले मौका मिला है, वो आए हैं यहाँ पे। जी, I mean this is अब honor. इस Yeah. जी अब इस सूरत हाल में आप ये बताएं कि क्या ये हमारे लिए एक फख्र की बात नहीं कि जब भी किसी जगह पे देखा जाए तो हमारे पाकिस्तानियों की एक आइडेंटिटी हो, हमारा जब सबसे पहले हमारा नाम आएगा, ऑफ कोर्स ये हमारे लिए एक ऑनर होगा। जी, बिल्कुल, डेफिनेटली। और मैं ये समझता हूँ कि हांगकांग गवर्नमेंट ने पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए बड़ा एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा है जी, और हमारे पाकिस्तान कम्युनिटी के भी जो लोग हैं वो उन्होंने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया है। डेफिनेटली, डेफिनेटली। और जो सबसे मेरे लिए खुशी की बात ये थी कि हांगकांग के अंदर पर्सनल कैपेसिटी में मैंने ये पहली दफा देखा है जी, कि हमारी कम्युनिटी पाकिस्तान की Right. हमारे यंगस्टर जो हैं जी, जी, जी. मुख्तलिफ एनजीओज के, उन्होंने जिस तरह काम किया है वो इट्स रियली हिस्टोरिकल। Right. मतलब जिस तरह उन्होंने, किसी बंदे ने कोई चीज नहीं देखी, जिसके पास टॉयज हैं वो टॉयज लेके आ गया, जिसके पास पानी है वो पानी ले आया, जूस वाला जूस ले आया। अच्छा, इवन आगे हमें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो वसाइल नहीं है लेकिन लेके आए हैं और उन्होंने साबित किया है कि हम पाकिस्तानी,
ہر وقت ایک ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے ہم ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی. ایک لاسٹ چیز میں پوچھنا چاہ رہا ہوں علی بھائی، یہ جو کوارنٹین انہوں نے ٹیسٹ وغیرہ کیے اس میں سے کوئی پازیٹیو بھی نکلا ہے؟ جو ہانگ کانگ کی ابھی میڈیکل کی پریس ریلیز تھی جی اس کے مطابق یہ تھا کہ 2 جو ہیں وہ یو کین سے لائک سسپیکٹڈ، کیونکہ کنٹینیولی 5 days کے لیے آئی تھنک 0 کیس ہو رہے تھے ہانگ کانگ میں، تو سڈنلی ابھی آن نہیں لائن. یہ تو جی نہیں، دیکھیں، یہ اب سسپیکٹڈ تھے یا یہ کنفرم تھے پازیٹیو؟ ابھی یہ صبح جب میں پریس ریلیز دیکھوں تو کچھ کہہ سکتا ہوں، آئی ایم ناٹ شیور، لیکن کیونکہ ابھی سننے میں جو آ رہا ہے، سننے میں آ رہا ہے کہ 2 کیس ہیں، لیکن ابھی میں اس کو مطلب کسی طرح بھی بلیک اینڈ وائٹ اون نہیں کر سکتا. ڈیفینیٹلی سنا میں نے بھی سوشل میڈیا پہ سنا ہے، کیونکہ میں ابھی آپ کو بتایا نیوز بھی نہیں دیکھ سکا. 2 سننے میں آئے لیکن شیور نہیں. انڈرسٹینڈ. لیکن یہاں پہ عزیر بھائی میں ایک چیز یہ کہوں گا، دیکھیں اپنے گھر والے جب گھر آتے ہیں انہوں نے تو گھر آنا ہی آنا ہے. جی پھر وہ اللہ نہ کرے 1 ہو یا 2 ہو، وٹ ایور، گھر والے ہیں، گھر آئے ہیں، انہوں نے آنا تھا، ان کا حق بنتا، الحمدللہ آئے ہیں، ہماری دعا باقی سارے بھی آئیں. یہ ایک زندگی کا حصہ ہے. ہمارے پاکستان کے چند ایک ساتھی جو انفارچونیٹلی پہلے جن کے پازیٹیو آئے تھے، اللہ کا شکر ہے وہ سارے بخیر و عافیت آج اپنے گھروں میں ہیں. جی جی ایگزیکٹلی، مطلب وداؤٹ مینشننگ دا نیم، ہم جانتے ہیں ہمارے جو بہن بھائی اس طرح اس کرائسس میں پہلے تھے، اللہ کا کروڑ شکر ہے وہ سارے ہی صحت مند ہو کے اپنے گھروں کو گئے ہیں. اور ہماری دعا ہے کہ انشاءاللہ ہمارے یہ اگر سپوز یہ 2 ساتھی ہیں بھی تو ہماری وش ہے یہ کوارنٹائن والے 14 دن میں جائیں، اللہ کرے یہ 10 دن میں صحت یاب ہو کے گھر جائیں انشاءاللہ. اب آئی تھنک اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں تو نمبر 1 ہمیں تھینک فل ہونا چاہیے، تھینکس ٹو ہانگ کانگ گورنمنٹ، کونسلر جنرل کا بھی بڑا تھینک فل ہونا چاہیے ہمیں. اس کے علاوہ جو ہانگ کانگ گورنمنٹ ہے اس کا تو خاص طور پہ بہت ہی شکریہ ادا کرنا چاہیے ہمیں. اور یہ جو اتنی فیسیلیٹیٹ کیا ہے انہوں نے گورنمنٹ نے اور آپ کی جو کارپوریشن کے ساتھ مل کے، تو hats off to your team, fantastic job. Exactly, that is a beautiful, this is amazing. تو اس کا حل یہی ہے، اب یہ 14 دن ہے ایسے گزر جائیں گے، اس میں خالی انہی کا بھلا نہیں ہے بلکہ دوسروں کا بھی بھلا ہے. Definitely, yeah. Exactly. Yeah. I mean this is good for health, you know, it's for your own good. Yeah. اور سب سے بڑی بات کہ پی آئی کی فلائٹ آئی ہے، کتنے سالوں کے بعد آئی ہے. I mean this is مظہر بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں ایک چیز. جی کل جب فلائٹ لینڈ کی ہے نا پی آئی اے کی، Right. لٹرلی میری آنکھوں میں آنسو تھے. I was gonna say that. اچھا آپ بتائیں کتنا گیپ ہے، یہ کتنے سالوں کا ہے؟ I think it's almost 7 years, I think, if I'm not wrong. Around 10 years. جی مے بی وہ خوشی کے جو آنسو تھے نا کہ آپ کی ایک وہ ایئر لائن، آپ کی کنٹری، آپ کا فلیگ، اور وہ آپ دوبارہ دیکھ رہے ہیں اور آپ کامیابی میں دیکھ رہے ہیں. جی بالکل، اتنا بڑا پروجیکٹ اتنا کام لے کے آ رہی ہے. اٹس ریئلی ہارڈ فار می. ہم نے دیکھا تھا اس چیز کو کنٹرول کرنا نا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو خوشی کے آنسو ہوتے ہیں نا وہ زیادہ وہ گہرے ہوتے ہیں. جی بالکل، مطلب اٹس ریئلی امیزنگ. فیلنگز جو ہے نا وہ I can say speechless. I mean this is really fantastic کیونکہ PIA belongs to Pakistani government, so I think this is a. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی آئی اے جب چلتی تھی اس کی پی آئی اے کی ہانگ کانگ میں اتنی پبلسٹی نہیں ہوئی جتنی پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر ٹک ٹاک پہ اور باقی جگہوں پہ. This is what I was gonna say. علی بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، اور ہم کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہ رہے، ابھی 2:30 بجے. تھینک یو سو مچ. I think you should take some rest کیونکہ سحری کا ٹائم ہو جائے گا. نہیں جی، تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کمیونٹی کی اویئرنیس کے لیے اور ساتھیوں کی مدد کے لیے اتنے پازیٹیو اور اچھے پروگرام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں دے. Our best wishes for you. And we are always waiting for your good suggestions. Thank you, sir. Just let us know if you need any help. Let us know what we can do. And definitely ہمارا تو یہی مقصد ہے کہ رائٹ انفارمیشن ہم آڈینس کو دے سکیں. Exactly. جتنے وہ رومرز وغیرہ، کیونکہ یہ جو رومرز ہوتا ہے یہ دیکھیں جو فیئر ہوتا ہے نا، ایکچولی کرونا اتنا ہاربل نہیں ہے جتنا یہ انسانوں کا یہ جو رومر ادھر ادھر پھیل رہا ہے. سو آئی تھنک وی شوڈ کیپ آور سیلف پازیٹیو وتھ یور پازیٹیو ایفرٹ. ونس اگین thanks to Hong Kong government and of course Consul General of Pakistan, Mr. Bilal, Mr. Ali Awan and Mr. Asim. You guys did a fantastic job. Mr. Asim کو تو ہم بھول گئے، وہ ادھر بلال صاحب اور عاصم صاحب وہ کھڑے ہوئے تھے. I can see them on the video. Yeah, you guys did a fantastic job. یہاں پہ اب مظہر بھائی میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کروں گا جی، کہ دیکھیں اگر میں کچھ کرتا ہوں نا
تو بیسکلی آئی ایم اے پارٹ آف ہانگ کانگ, جی آئی ایم اے پارٹ آف یور ٹیم. ہانگکانگیان وہ اچھا وہ یہ کوئی ایشو نہیں, لیکن جی جو قونصل جنرل پاکستان بلال احمد بٹ صاحب, جی ملک محمد عاصم صاحب, جی اور ہمارے آفس میں بہت سارے ایسے ساتھی جن کی کمیونٹی میں وہ انٹریکشن نہیں, جی لیکن وہ رات کو 11 سے 12 بجے تک جی وہاں کام کرتے رہے ہیں, جی لسٹیں بناتے رہے, لوگوں سے رابطے کرتے رہے, ان کے ڈاکومنٹس لیتے رہے, ہانگ کانگ گورنمنٹ کو دے. یہ ان سب کی جو محنت ہے, اور اس کے علاوہ بطور خاص ہمارے ان ساتھیوں کی جو ایز اے والنٹیئر ہمارے ساتھ کام I mean this is انسانیت, you know, it's true hard. I mean, میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ وہ تھا اس سارے, جب ہانگ کانگ کی لیچکو کے ممبر وہ کونسلیٹ آئے اور انہوں نے کونسل جنرل سے ریکویسٹ کی جی کہ جی لوگوں کو واپس لانے میں پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ لوکل ریسورسز نہیں ہیں. جی تو کونسل جنرل از ویری کائنڈ, انہوں نے کہا کہ جی پاکستان میں کوئی بھی جی جو بھی میکسیمم لیگل آپ کو سروسز چاہیے ہوگی, اسسٹنس چاہیے ہوگی, سپورٹس چاہیے ہوگی, وہ انکنڈیشنل وی ول پرووائڈ اٹ ٹو یو. wow, this is Wow. fantastic. This is beyond اس Belt کے and بعد Road. اس کے بعد بیسکلی ان کے پاس دوسرے لفظوں میں کہیں واپسی کا راستہ کوئی نہیں تھا. go ahead. Understand, yeah. اور ود ان 24 آور جی انہوں نے جب پتا چلا کہ یہ ایئر لائن سوٹیبل نہیں ہے, یہ ایئر لائن مان نہیں رہی, اس ایئر لائن کو وہ ریجیکٹ کر چکے ہیں, اب کیا کریں. ہم نے انہیں کہا جی آپ پی آئی اے کو دیکھ لیں. جی انہوں نے کہا جی آپ پی آئی اے سے بات کریں. تو کونسل جنرل صاحب نے پی آئی اے میں بات کی, بات کر کے انہوں نے فون تب رکھا جب انہوں نے کمٹ کیا. wow. علی بھائی, I mean, I'm sorry to say that because this is really challenging for Mr. Bilal because he is new to Hong Kong and I think this is fantastic what he did. کیونکہ یہ ان کے لیے کرنا شاید مشکل ہوتا but with the team with Mr. Ali Awan that is fantastic. اوکے ہمارا ٹائم بھی Yeah. بہت زیادہ ہو گیا. آئی تھنک ناٹ ٹیم, آپ کو پتا ہے کہ ٹیم ہمیشہ کیپٹن کی بیس پہ لڑتی ہے. آئی تھنک ہی از ریلی گڈ کیپٹن. Captain is great but you know we need a strong team to support the captain so you guys are strong. ایک سوال میں مس نہیں کرنا چاہ رہا, انتہائی امپورٹنٹ, میں بھی یہ لاسٹ کویشچن ہوگا, جی. ہم آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیں گے. بہت ہی مختصر ایک بتائیے گا کہ اب کوئی آئندہ آنے والی پی آئی کی فلائٹ کب آ رہی ہے اور اس کا کیا آپ کر رہے ہیں اپنے اس ایکسپیرینس کی بیس کے اوپر, اس کا کیا حل کر رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں کیا جی یہاں آئی ایم سوری ٹو سے میرا جو چھوٹا بیٹا ہے نا, وہ کئی بار صبح اٹھ کے مجھے پتا کیا کہتا ہے, بابا آئی ہیو اے ڈریم دس. تو میں پتا کیا کہتا ہوں, بیٹے لیٹ می نو اٹس ڈریم اور اٹس یور وش. that's the ٹھیک ہے. difference. Yeah. اچھا اب اس پہ یہ ہے کہ آپ میرا ڈریم پوچھ رہے ہیں یا میری وش پوچھ رہے ہیں. دونوں پوچھ رہے ہیں. ڈریم تو آپ کا ہوگا سی پی آئی ٹمورو. دیکھیے آپ کا جو دیکھیں کہ ڈریم میں ہے نا, آپ کو ہمیں بتاؤں پرسنلی میری وش اور میرا ڈریم ہے کہ ہانگ کانگ کے جتنے بھی ہمارے پاکستانی بہن بھائی پاکستان میں ہیں جی وہ جلد سے جلد ہانگ کانگ واپس آئیں, یس اور اس کے لیے ہم سب کو مل کے جو بھی کوشش کرنی پڑے ہمیں کرنی چاہیے, اور ہم اس کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں بیسیکلی اس میں پرسنل کنٹریبیوشن نہیں ہوتی, یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کام ہوتے ہیں. جب دونوں گورنمنٹ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر کے فائنلائز کریں گی, جیسے ہی کوئی گرین سگنل آئے گا ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. اور ہمیں امید ہے کہ اگلا جو بھی پروجیکٹ ہوگا وہ اس سے زیادہ سکسیسفل اور زیادہ کوئک ہوگا. اور انتہائی شارٹ ون لائنر میں آپ کیا ہدایات دیں گے, what you suggest to the Pakistanis they want to come to Hong Kong in one liner on base of your current experience? ویری سمپل, اگر آپ فل فیملی کے ساتھ وہاں بیٹھے ہیں, پاکستان آپ کا اپنا ہے, آرام سے عید وہاں پہ کریں, یو آر لکی, رمضان وہاں گزار رہے ہیں. لیکن اگر آپ کی فیملی آدھی ادھر اور آدھی ادھر ہے اور یو وانٹ ٹو کم, آئی تھنک موسٹلی ویلکم. یہ ساری چیزیں دیکھ کے آپ مینٹلی آنے والے مینٹلی پریپیئر ہیں کہ ہمیں کیا کچھ ہونا ہے. اور یہ آپ اس کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے اپنی فیس بک پہ انشاءاللہ. اس پہ یہ ہے کہ 14 دن کے بعد تو انہوں نے اپنے گھر آنا ہی آنا ہے. جی بالکل, it's just for their own good, you know. اچھا اب پاکستان میں اگر بیٹھے رہیں, پاسبل ہے کہ فلائٹ کھل بھی جائے لیکن 2 مہینے بعد بھی یہی ہو کہ جی آنے کے بعد 14 days کوارنٹائن یہ رول ہو. رائٹ, تو پھر اگر مہینے بعد آنا ہے تو ابھی آنا, اگر نہیں ضرورت, اگر کوئی فیملی ایشوز نہیں ہے
وہاں فیملی ہے پھر وہاں رہیں. لیکن اگر کسی کی کچھ فیملیز ایسی تھیں جو فیملی ڈیوائڈ تھیں, آدھی فیملی ادھر تھی, آدھی پاکستان گئی تھی نیو ایئر کے لیے, وہ چائنیز نیو ایئر کے لیے وہیں اسٹرک ہو گئی. اب وہ فیملی ڈسٹرب تھی. کچھ ایسی فیملیز تھیں جن کا پاکستان میں گھر ہی نہیں تھا, وہ اپنے ریلیٹیوز کو ملنے گئے. اب کسی رشتہ دار 1 2 3 کتنے دن آپ رہیں گے؟ جی بالکل. تو ان لوگوں کے لیے یہ بہت ضروری تھا. لیکن باقی جو لوگ الحمدللہ جن کی فیملیز ہیں وہ پاکستان بھی ان کا اپنا گھر ہے, ہانگ کانگ بھی اپنا گھر ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ ان کو کیا چاہیے, کہاں سے یہ اپڈیٹس لیتے رہیں تاکہ یہ سب سے بہتر, میں یہ سمجھتا ہوں سب سے بہتر وہ ایک ہانگ کانگ گورنمنٹ کا فیس بک پیج اور ایک پاکستان کونسولیٹ کا فیس بک پیج, اس کو لائک کریں, اس کو فالو کریں. اس پہ کیونکہ پاکستان کونسولیٹ کے آفیشیل فیس بک پیج کے اوپر آپ کو جو بھی انفارمیشن ملے گی وہ اتھینٹک ملے گی. ایگزیکٹلی. اس کا آپ ٹویٹر اکاؤنٹ اس کو فالو کر لیں, آپ اس کے فیس بک کو کر لیں. کسی کی سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے, سیدھا ان کو فالو کریں, جو اپڈیٹس ہیں اس کے بارے میں. اور ہماری وش ہوگی کہ اگر کوئی بھی ایسی اچھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو ہم انشاءاللہ آپ کو بھی بتائیں, تاکہ آپ اپنے ناظرین کو وہ بتائیں, تاکہ کوئی بھی جو نیوز ہے وہ جتنے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے گی, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا ہی ہمارے لیے اچھا ہوگا. Definitely, that's perfect. We are 100% ready for your collaboration. Let us know. علی بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ آپ کو خوش رکھے. Thank you so much for your time. تھینک یو جی. اللہ حافظ. خدا حافظ. اللہ حافظ. اوکے مظہر, یہ تو بڑی اچھی بات ہو گئی ہے. جو this is fantastic. تم امیجن کرتے ہو کہ کیا کچھ ہانگ کانگ گورنمنٹ کر رہی ہے ہمارے لیے, پاکستانیوں کے لیے. دیکھیں آپ ایک بات سنیں میری, پاکستانی are not new in Hong Kong. صدیوں سے رہ رہے ہیں لوگ. We have a history. 3rd generation, 4th generation, 5th generation. We have history in Hong Kong. Exactly. Or we have good reputation. Exactly. We have bad reputation, but we all have to just be one. We have a very good reputation. And this time Hong Kong government, they prove themselves that they support us. کس کو کیا, کون بولتا ہے کہ ڈسکریمنیشن ہوتا ہے یار؟ کس کو کیا ہے انہوں نے سپورٹس, کس نیشنلٹی کو؟ پاکستانی مین. ایگزیکٹلی. Here you go. دیکھیں, okay, let me speak something in Cantonese. Yeah, this is for the Hong Kong government. For Hong Kong government. We want to pay the tribute and thankful to the Hong Kong government. Yes. And we have a special words for them. Thank you so much. 咁今次首先好多謝香港特別行政區政府啦，咁就今次就真係協助到喺香港嘅巴基斯坦領事館。咁今次嘅合作令到佢哋好成功地可以將喺當地嘅巴基斯坦人係可以安全送到嚟香港，而且個安排係非常之周到。咁今次真係多謝喺香港嘅巴基斯坦領事館啦，同埋香港特別行政區政府嘅支持。今次冇你哋嘅聯手合作，我諗今次呢一單嘢都唔會咁容易、咁安全同埋快捷去處理到我哋喺巴基斯坦嘅同胞，係啦。咁所以再一次多謝香港政府啦，同埋巴基斯坦領事館嘅 Mr. Bilal Bhatt、Mr. Ali Awan and Mr. Asim。咁佢哋3位嘅溝通啦、安排啦。最緊要就係同香港政府個對接係非常之成功嘅。Thank you so much. Let me simplify. In we English, want to thank you, the Hong Kong government, especially the Hong Kong Pakistan Consul General in Hong Kong, especially Mr. Bilal Bhatt, who is new in Hong Kong, but he Definitely, has this given is a tremendous job. Yeah. And Mr. Ali Awan and Mr. Asim Malik, yes, with their contribution, with their restless effort, with the collaboration with Hong Kong government, successfully and thankfully they have accommodated Pakistanis in such a very tiny timeline. Within a week, just 3 to 4 days, they can arrange everything. It's not even a week. Not even a week. 3 to 4 days. Yeah, and this is amazing. We want to really thank to the Hong Kong government for everything, all the efforts and the facilities we have been given by the government. اور ابھی اردو بھی بول دیتے ہیں یار, ہم خوش نصیب ہیں. یہ بہت ہی اچھی بات ہے. اینڈ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سب کچھ they don't need headache, it's all free of charge. دیکھو کیا بات ہے. اور کتنے والنٹیئرلی کتنے لوگ بھائی دیکھیں NGOs ہیں ہمارے والنٹیئرس ہیں. We are not doing for money. We are doing it for family. We are doing for families and humanity. اور رمضان کے مہینے میں دیکھیں. Exactly. And they're safe. This is really good. We are on behalf of Uzair Sipra Maxer Khan show, we want to thank
Pakistan Consul General, Ji. especially Brother Ali Awan, Mr. who Ali has Awan. given us his very expensive time in a very late night. And you guys stay blessed. Before signing off, please like our page, Yes. Uzair Sipra Maxer Khan Show. Subscribe to our YouTube channel. We will be giving you the updates. They will be coming from the direct sources, inshallah. Definitely, you guys should follow us. And one more thing, very important in this video, Yeah. we're going to upload on Facebook and YouTube as well. Yeah. So please be careful and bear in mind that we're going to give you guys real information right down below at the description box. And please follow the official page of General Consul of Pakistan Hong Kong Office and Hong Kong Government. Hello 大家好，咁其實今次呢個 message 想同當地巴基斯坦嘅本地香港嘅旅客啦，可能你哋滯留咗喺當地啦，咁如果大家需要任何嘅協助，需要任何嘅最新嘅 information， 請關注我哋頻道，我哋會將第一信息發俾你哋，同埋最重要就係喺香港嘅巴基斯坦領事館，你哋係可以關注佢哋同埋尋求協助嘅。咁所有嘅 information 我哋都會喺下面 description 嗰度同大家講嘅。So this is the message for Chinese people. So Yeah, please follow the links we are giving on the screen. We are showing on the screen here. Follow this link. Get updated. इनको updated आपने रहना है. जो भी पाकिस्तान हांगकांग जो कौंसल जनरल इन पाकिस्तान है, पाकिस्तानी कौंसल जनरल इन हांगकांग है, जो अपडेट्स देंगे उनको फॉलो करें, किसी और को फॉलो ना करें. उनके जो ट्विटर अकाउंट है यार मैनू फॉलो करें यार उनका जो ट्विटर अकाउंट है, उसके अलावा फेसबुक पेज है, जो हांगकांग गवर्नमेंट का जो फेसबुक पेज है, दोनों को लाइक करें, वहाँ से अपडेट्स लें, इसकी बजाय कि आप किसी और थर्ड पार्टी से अपडेट्स लेकर अपने आप को ख़राब करें. तो अपना बड़ा ख्याल रखें. तब तक के लिए इजाज़त दें हमें. इंशाल्लाह हम दोबारा हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ. अस्सलाम वालेकुम. खुदा हाफिज़.